من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ یوم دعوت اسلامی ہے اور جگہ جگہ دھوم ہے، اور بعض جگہ پر صدقہ کر کے، بعض جگہ پہ روزہ رکھ کر، اور بہت سارے عاشقان رسول شکرانے کے نوافل، جو کہ امیر السنت نے ایک ذہن عطا فرمایا کہ آج کے دن کیا کام کیا جائے، آج کے دن شکرانے کے نوافل ادا کر کے یوم دعوت اسلامی کو اس انداز سے بھی منایا جائے۔ تو الحمدللہ یہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی امین اتاری ماشاءاللہ اس کی امامت فرما رہے ہیں، اور قطار در قطار سب باندھے عاشقان رسول شکرانے کے نوافل کہ اللہ پاک نے اتنی پیاری مدنی تحریک، پیاری تحریک دعوت اسلامی ہمیں عطا فرمائی کہ دعوت اسلامی کہ ہم پر کتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اگر بندہ گننا چاہے تو اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور بعض تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے جب آنکھ کھولی تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، آج دعوت اسلامی کو بنے 42 ایئرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور دعوت اسلامی اب یوں کہیے کہ نسل در نسل دعوت اسلامی موجود ہے۔ یعنی کہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھی دعوت اسلامی میں ہے، اگر اس کے ابو ہیں تو وہ بھی دعوت اسلامی میں ہے، اگر دادا ہیں تو وہ بھی دعوت اسلامی میں ہے، اور بعض جگہ پہ پردادا بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں۔ تو دعوت اسلامی نسل در نسل دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ان میں نظر آتی ہے۔ دعوت اسلامی کو اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور اب سے کچھ دیر کے بعد مدنی مذاکرہ بھی اسٹارٹ ہو جائے گا۔ جگہ جگہ جو ہے شکرانے کے نوافل آج کے دن ادا کیے جا رہے ہیں، اور یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، جہاں عشاء کی نماز کے بعد عاشقان رسول جو ہے با جماعت اب شکرانے کے نوافل بھی ادا فرما رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کن کن مواقع پر یاد آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ادھر دعوت اسلامی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اسی وقت اس کے والدین جو ہے نیت کرتے ہیں اس کو دعوت اسلامی کے مسجد مدینہ میں داخل کروانا ہے، اور پھر جو ہے جیسی زندگی گاڑی آگے بڑھتی ہے تو دارالمدینہ نظر آتا ہے، جامعۃ المدینہ نظر آتا ہے، پھر مفتی کورس ہیں، پھر بہت سارے ایسے مراحل ہیں۔ اگر گھر میں کوئی ایسا وقت آ گیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی دعوت اسلامی کا شعبہ ہمیں جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک جگہ پہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ یوں تحریر فرماتے ہیں: تمام عاشقان رسول کو عشق رسول کے چھلکتے جام پلانے والی، مکہ مدینے کی یاد میں تڑپانے والی، حج و دیدار مدینہ کا شوق بڑھانے والی، غم مدینہ میں رلانے والی، دلوں میں عشق رسول کی شمع جلانے والی، عاشق صحابہ و اہل بیت کے جام پلانے والی، اولیاء اکرام کی عظمت دلوں میں بٹھانے والی، آپس میں نفرتیں مٹانے والی، محبتوں کے رشتے مضبوط بنانے والی، گناہوں سے نفرت دلانے والی، نیکی کے رستے پر چلانے والی، خوف خدا میں رلانے والی تحریک دعوت اسلامی۔ یہ سب جب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ خوف خدا میں کون رلا رہا ہے؟ دعوت اسلامی کی مدنی تحریک۔ اور نیکی کا جذبہ بڑھ رہا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے میں۔ اب بے نمازی جو ہے الحمدللہ عز و جل نمازی بن رہے ہیں، بلکہ یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے، سننے میں آتی ہے کہ یہ جو ہے بے نمازی تھے، نماز پڑھتے نہیں تھے، آج دعوت اسلامی کا ایسا رنگ چڑھا کہ یہ نماز پڑھ نہیں رہے بلکہ پڑھا رہے ہیں۔ اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، بعض ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کو بچپن ہی سے قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے، بچپن ہی سے ایسی پیاری پیاری دعا یاد ہوتی ہیں۔ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ کہتے ہیں یار میں اس بات سے بہت متاثر ہوا کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بچپن سے دعوت اسلامی میں آئے، تو اس بچے کی عمر تھوڑی بڑی تھی، تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو وہ بچہ بڑا تھا، تقریباً 17 سال کا وہ لڑکا ہوگا، تو بولے اس چھوٹے سے لڑکے نے جس کی داڑھی ابھی پوری آئی بھی نہیں، ماشاءاللہ اس نے اپنی والدہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اب کیا کہ اتنے اس نے، لیکن جب آپ جاتے ہیں دعوت اسلامی ایسا ماحول فراہم کر دیتی ہے، ایسا وقت آپ کو عطا کر دیتی ہے کہ اس وقت آپ نے یہ سیکھنا ہے، اس وقت آپ نے یہ سیکھنا ہے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول ہوتے ہی جا رہے ہیں، ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا اولین مرکز جو تھا وہ گلزار حبیب تھا، اور وہ بھی مسجد ایک بڑی ہے، لیکن جب ادھر اجتماع شروع ہوا
تو اب یہ کہ لوگوں کا رش ہوا تو وہ جگہ چھوٹی پڑی. تو پھر یہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز جس کی آپ زیارت کرتے رہتے ہیں کہ ابھی یہاں پر شکرانے کے نوافل ادا کیے جا رہے ہیں, اب تو یوں سمجھیں کہ یہ بھی جگہ جو ہے کافی نہیں ہے, ابھی چند منٹوں کے بعد چند گھنٹوں میں یہ ہمارا دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز انشاءاللہ تعالی یہ فل ہو جائے گا. اب یہ جگہ بھی جو ہے وہ کم پڑتی چلی جا رہی ہے. دعوت اسلامی پہلے یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ علاقوں میں مدارس المدینہ نہیں ہے, بھائی اس جگہ پہ مدرسہ ہونا چاہیے, اس جگہ پہ مدرسہ ہونا چاہیے, اس جگہ پہ مدرسہ ہونا چاہیے. اب مدرسوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے کیونکہ دعوت اسلامی نے وہ ضرورت پوری کر دی. تو اب ماشاءاللہ یہ انداز آ رہا ہے کہ یہاں جامعۃ المدینہ نہیں ہے, یہاں جامعۃ المدینہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہ ڈیمانڈ بھی پوری کرتی چلی جا رہی ہے. لیکن ڈیمانڈ تو رہے گی, پھر اس کے بعد جو دارالمدینہ کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پر دارالمدینہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی سے بہت سارے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں. پھر اسی طرح جب یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے, لیکن بیرون ملک کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ادھر سے بھی ڈیمانڈ آتی ہے کہ بھائی مبلغین دعوت اسلامی چاہیے, کہ جہاں پر دعوت اسلامی کہاں نہیں. میں تو یوں کہوں گا کہ آپ ملک کا نام بتائیے, ہم بتائیں گے کہ ادھر ہمارا مدنی مرکز کس شہر کے اندر ہے. یعنی جگہ جگہ جہاں جہاں آپ چلے جائیں, آپ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے مدنی خبریں جاری تھیں, اب اس میں اپڈیٹ کی جا رہی تھی آپ کو کہ دعوت اسلامی نے یہ عمل کیا, یہ عمل کیا. اب کون سے نسل سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دعوت اسلامی سے وابستہ نہ ہو؟ آپ کو ہر رنگ و نسل کا اسلامی بھائی عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ملے گا, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ملیں گے. دعوت اسلامی کی بہت زیادہ دینی خدمات ہے. آج جگہ جگہ پر جو شکرانے کے نوافل ہیں اسلامی بھائی مساجد میں ادا کر رہے ہیں, اور جو اسلامی بہن ہیں وہ شکرانے کے نوافل وہ گھر میں ادا کر رہے ہیں. اور یہ بندہ نوافل پڑھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے, تو اس کی دل کی کیفیت بڑی ایک عجیب ہوتی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ, کتنا پیارا منظر ہے. یہ کئی عاشقان رسول, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کے دن جو ہے مدنی مذاکرے میں بہت کچھ ہونے والا ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ احسان, یہ احسان, یہ احسان. تو بس آج کا دن جو ہے آپ کی زبان سے بار بار یہی جملہ نکلتا رہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دعوت اسلامی نے یہ کام کیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہو سکتا ہے آج بھی ایسے ایسے اعلانات ہوں جن کو سن کر جو ہے آپ کا دل جو ہے وہ جھوم اٹھے. بس ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے دعا کرتے رہیے. جو چھوٹے بچے ہیں, جو گھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور جو کراچی میں رہتے ہیں, وہ آج کم از کم فیضان مدینہ آ جائیے. امیر السنت ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو اسکرین پر جلوہ فرما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. امیر السنت کی باتیں ہوں گی, دعوت اسلامی کی باتیں ہوں گی, اور پھر انشاءاللہ تعالی مزید یہاں سے جذبہ لے کر اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے علاقوں میں, انشاءاللہ اپنے اپنے ملکوں میں دعوت اسلامی کے کاموں کی دھومیں مچائیں گے. ہوا یوں کہ یہ چراغ جلیں گے, جو چراغ جلتے چلے گئے چلتے چلے گئے, یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کا پہلا سالانہ اجتماع ککری گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا, اور پھر وہ جگہ بھی جو ہے وہ چھوٹی پڑی. بس یہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ چھوڑنی کیوں ہے, کہ یہ اس لیے چھوڑنی ہے کہ یہ جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے. ماشاءاللہ نوافل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے. اب ہمارے رکن شورا حاجی امین